بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح التہذیب، یہ دو کتابیں ہیں، ایک تہذیب متن، دوسری شرح عبداللہ یزدی کی ہے۔ متن جو ہے یہ علامہ سعد الدین تفتازانی کا ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا اس طریقے سے کی ہے۔ اس ابتدا کرنے پر معترض اعتراض کرتا ہے اور اسی اعتراض کا محشی اشارے جو ہے عبداللہ یزدی وہ جواب دیتا ہے۔ ماتن نے جو یہ متن لکھا ہے یہ منطق میں ہے، تو معترض کہتا ہے یہ کتاب منطق میں ہے تو مقصود اس کتاب سے فن منطق کے مسائل ہیں۔ ماتن کو چاہیے تھا اپنی کتاب کے شروع میں منطق کا کوئی مسئلہ ذکر کرتے۔ معترض کہتا ہے یہ کتاب منطق میں ہے، ماتن کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کے شروع میں منطق کا کوئی مسئلہ ذکر کرتے، کیونکہ مقصود منطق کے مسائل ہے تو کوئی مسئلہ ذکر کرتے، لیکن ماتن نے تسمیہ اور تحمید اس کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ اس پر معترض کہتا ہے یہ کیوں کی ہے، یہ ابتدا کیوں کی ہے، منطق کا مسئلہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس اعتراض کا جواب عبداللہ یزدی نے دیا ہے۔ عبداللہ یزدی کہتا ہے ماتن نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ رب تبارک و تعالی کے کلام کی اتباع ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اقتداء ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس طریقے سے ہے، تو ماتن نے اپنی کتاب کو بھی اسی طرح شروع کیا تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام کی اتباع ہو جائے۔ دوسرا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر ایسا کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد نہ کی جائے وہ کلام خیر سے خالی ہوتا ہے، وہ کام خیر سے خالی ہوتا ہے۔ ماتن نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی اقتداء کرنے کے لیے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد لائے تاکہ میری کتاب خیر سے خالی نہ ہو۔ تو ماتن نے اس وجہ سے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کو لے کے آئے، منطق کا کوئی مسئلہ نہیں لے کے آئے۔ یہ جواب عبداللہ یزدی نے دیا ہے۔ عبداللہ یزدی کہتا ہے ماتن کا قول یعنی الحمدللہ افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد تسمیت، ماتن نے اپنی کتاب کو شروع کیا اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسمیہ کے بعد، اتباعا بخیر الکلام، تمام کلاموں سے بہتر کلام کی اتباع کرنے کے لیے، اور خیر الکلام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اتباع کرنے کے لیے ماتن نے ایسا کیا، وَاقْتِدَاءً بِحَدِيثِ خَيْرِ الْأَنَامِ، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اقتداء کرنے کے لیے علامہ سعد الدین تفتازانی نے اپنی کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد لائی۔
تاکہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر بھی عمل ہو جائے، رب تعالیٰ کے کلام کی اتباع بھی ہو جائے۔ یہ علامہ عبداللہ یزدی کا جو جواب ہے، اس جواب پر 3 اعتراض ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض قولہ پہ ہوتا ہے کہ شارح نے قولہ کہا، قولہ اس کا قول، ضمیر غائب لائے۔ ضمیر غائب کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، یعنی ضمیر سے پہلے مرجع ہو، جس کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے اس کا ہونا پہلے ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر پیچھے ماتن کا ذکر نہیں ہے، ماتن کا نام نہیں ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی، تو آپ کا یہ کہنا قولہ، ضمیر کے مرجع سے پہلے ضمیر کو ذکر کرنا، جسے اضمار قبل ذکر کہتے ہیں، یہ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے مرجع نہیں، جب مرجع نہیں تو ضمیر کو لوٹانا جائز نہیں ہے، تو پھر کہنا قولہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اعتراض عبداللہ یزدی کے اس پہلے جملے پر ہوتا ہے، قولہ پہ۔ اس اعتراض کا جواب ہے جو حاشیہ نگاروں نے دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ضمیر کے لیے لفظاً مرجع کا ہونا ضروری ہے، بلکہ کبھی کبھی ضمیر کے لیے حکماً مرجع ہوتا ہے، لفظاً نہیں ہوتا، تو ضمیر کو لوٹا دیتے ہیں کیونکہ حکماً پیچھے مرجع موجود ہوتا ہے۔ حکماً کا مطلب یعنی کوئی ایسی شے پائی جائے جو ضمیر کے مرجع پر دلالت کرے تو کہیں گے کہ ضمیر کا مرجع حکماً موجود ہے، اگرچہ لفظاً موجود نہیں۔ قولہ اس کا قول، اس بات میں کوئی ایسی چیز ہے، اس جملے میں کوئی ایسی چیز ہے جو دلالت کر رہی ہے مرجع پر، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ لفظ قول ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قول مقولہ فعل سے ہے، مقولہ فعل عرض ہے، عرض کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، عرض کا وجود بغیر محل کے نہیں ہوتا، تو قول کا وجود بغیر قائل کے نہیں ہوتا۔ قول لفظ دلالت کرتا ہے کہ قائل موجود ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بات دلالت کرتی ہے کہ مرجع موجود ہے، اس کو کہتے ہیں حکماً مرجع کا ہونا۔ تو یہاں پر پیچھے حکماً مرجع ہے، کیونکہ قول لفظ ہے، قول عرض ہے، عرض جو ہے بغیر محل کے نہیں، قول بغیر قائل کے نہیں، تو اس ہو ضمیر کا مرجع حکماً مذکور ہے۔ لہذا یہ اعتراض نہ ہو کہ قولہ میں شارح نے اضمار قبل ذکر کر دیا، یعنی ضمیر